السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج ہم قرآن پاک کی دوسری سورہ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کا ترجمہ ہے الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور ہم سب اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کا کوئی مطلب یا معنی ہی نہ ہو، یا اس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، اور وہ اس وقت جب کافر اس طاق میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر سکیں؟ اور یہ تو قرآن کی کمزوری ہوئی نا، کہ قرآن کے ان الفاظ کا کوئی مطلب یا معنی نہ ہو۔ یہ پڑھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ یہ حروف تہجی الگ الگ حرف ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ قرآن پاک کا ایک ایک حرف یا کلمہ سب بامعنی ہیں، کوئی بھی لفظ بے معنی نہیں ہے۔ بے شک یہ الفاظ مسٹیریس حرف ہیں، ان کا مکمل علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا، اور انہوں نے کچھ صحابہ کرام کو دیا۔ جس طرح آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، اور اس پر ہم بڑے الفاظ یا جملے کو چھوٹا کر دیتے ہیں یا مخفف کر دیتے ہیں، جیسے السلام علیکم کو AOA، اور ٹاک ٹو یو لیٹر کو، یعنی پورے جملے کو مخفف یا چھوٹا کر کے TTYL لکھ دیتے ہیں۔ یہ چیز کوئی آج کل تھوڑا ہی شروع ہوئی ہے، بلکہ یہ ہر زمانے ہر دور میں یہ لینگویج یوز ہوتی تھی۔ اس وقت بھی اس طرح کی لینگویج استعمال ہوتی تھی، اور انہیں اس وقت کے عرب لوگوں کو اس کا مطلب اور معنی معلوم تھے، جس طرح آج ہمیں AOA اور TTYL کا مطلب معلوم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس زمانے کی تحریروں کے جو نمونے اب تک محفوظ ہیں، اس میں ہمیں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اس طرح کے حروف استعمال ہوئے تھے۔ اس کی مثال بھی ہمیں چند احادیث سے ملتی ہے۔ اسی لیے تو اس وقت کافر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف تھے، انہوں نے کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ آپ اپنی صورتوں میں بے معنی الفاظ کیا بولتے ہیں، یا یہ بے معنی حروف کیسے ہیں۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی دشمن یا مخالف ہو تو وہ اس انتظار میں ہوتا ہے یا ٹو میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی غلطی کرے اور ہم اس کو پکڑیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مطلب یا معنی نہیں پوچھے۔ یہ حروف مقطعات 29 صورتوں میں آئے ہیں۔ الف لام میم 6 صورتیں اس سے شروع ہوئی ہیں۔ بعض صورتوں کے تو نام بھی حروف مقطعات پہ رکھے گئے ہیں، جیسے نون، صاد، قاف، طٰ، یاسین وغیرہ۔ آپ کبھی اگر غور کریں تو دیکھیں جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں، اس کے فوراً بعد قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے، خواہ وہ کوئی فیشن ہو یا کوئی انداز۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ تحریر کا یہ انداز بھی ختم ہوتا چلا گیا، اس لیے اب ہم لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمارے بڑے بڑے علماء اور اسکالرز اس پر ریسرچ کرتے رہتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظوں اور جملوں کے مخفف ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل یہ انداز ہے کہ جملے کو اسی طرح توڑ کر حرف لکھے جاتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے سمبل ہیں جو ان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ نیومیریکل ویلیو ہیں، واللہ اعلم۔ ویسے ہمیں اس کے بارے میں اتنا غور و خوض کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اور نہ ہی ان کے بارے میں ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو ہے نہیں کہ اگر ہمیں ان کے معنی یا مطلب معلوم نہیں ہوں گے تو ہم قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے، یا اس سے کوئی ہدایت نہیں پا سکتے، یا راہ راست نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیں ان کو مطلب کہ جیسے یہ ہیں اسی طرح ہی
کنسیڈر کرنا چاہیے، اسی طرح ہی انہیں پڑھنا چاہیے۔ جب آج سے 1442 سال پہلے قرآن پاک نازل ہوا تو اس وقت عربی زبان اپنے عروج پہ تھی، اور یہ بہت ریچ اور وسیع زبان ہے، اور عرب اس پہ بہت ہی فخر کرتے تھے۔ اس زمانے یا اس دور میں بہت بڑے بڑے شاعر تھے جو بہت عمدہ اور کمال کے اشعار کہتے تھے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر جادوگر کہنا شروع کر دیا، کیونکہ قرآن پاک کی زبان نہایت شستہ، نہایت شیریں اور بہت ہی پر اثر تھی کہ جب قرآن پاک پڑھا جاتا تو اس کے الفاظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتے، اور انسان بے اختیار اسے سننے لگ جاتا، اور زبان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دہرانے لگ جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے میں انہیں قتل کرنے ان کے گھر پہنچے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ ان آیات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر کیا کہ وہ بے اختیار ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ان لوگوں کے درمیان پلے بڑے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے؟ تو پھر وہ کیسے اتنی پائے کی اور اتنی مکمل کتاب خود لکھ سکتے تھے؟ اور کافر کہتے تھے کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے، اور اسی طرح کے کبھی جادوگر، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر شک کریں گے تو کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ جس کام کے کرنے میں ہمیں شک ہوگا ہم وہ کام یا وہ عمل یقین کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے اور آپ کو اس ایڈریس یا اپنی منزل کے راستے کے بارے میں شک ہو کہ معلوم نہیں یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے یا نہیں، تو اس صورت میں آپ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں سے پوچھ کر رک کے جائیں گے اور دیر سے وہاں پہنچیں گے۔ لیکن اگر آپ کو اپنی منزل، اپنے ایڈریس کے بارے میں معلوم ہے تو آپ فوراً بغیر رکے، بغیر کسی سے پوچھے، بغیر ٹھہرے، بغیر جھجکے اپنی منزل پر بھاگ کر پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے کافروں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑی ہے، یا یہ تو شاعری ہے، تو تم تو اتنی وسیع زبان کے ماہر اور اتنے بڑے بڑے شاعر ہو، تو چلو تم اس جیسی کوئی کتاب لے آؤ۔ پھر دوسری جگہ فرمایا گیا کہ اگر کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ پھر ایک اور جگہ کہا گیا کہ اگر تم صورت نہیں لا سکتے تو چلو کوئی ایک آیت ہی جیسی بنا لاؤ۔ جب یہ کچھ بھی ممکن نہیں ہوا تو پھر فرمایا گیا کہ اس کی مثل ہی لے آؤ، یعنی اگر تم اس جیسا نہیں بنا سکتے تو اس کے مثل ہی لے آؤ۔ لیکن وہ اس میں بھی ناکام رہے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے بس سے باہر تھا۔ آج تک کوئی کتاب قرآن پاک کا مقابلہ نہیں کر سکی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کتابیں لکھی جاتی ہیں وہ سب لکھنے والے کے خیالات یا گمان ہوتے ہیں، اس لیے اس کے لکھنے والے بھی اس کے بارے میں پورے یقین سے نہیں کہہ سکتے اور شک میں ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی شان ہی ایسی ہے جیسے پوری کائنات کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق آپ اپنے آپ ہی کو دیکھ لیں، کیسے اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک عضو کو بنایا ہے۔ انہوں نے ہمارے ایک ایک عضو کو بنایا ہے۔ آج ہم نے یا سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے انسان نے کہ وہ چاند اور مریخ پہ پہنچ گیا ہے، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی انسانی باڈی کا ایک پارٹ بھی اس جیسا نہیں بنا سکتا کہ وہ اس طرح حرکت کرے، اس کی طرح نظر آئے، اس کی طرح اس کے فنکشن ہو۔ ایسا ہی فرق اللہ کے کلام اور انسانی کلام میں ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو سراسر حقیقت پہ مبنی ہے، اور اس کا لکھنے والا تو وہ ہے جو تمام حقیقتوں اور غیب کے علم بھی رکھتا ہے، اس لیے اس کے بیانات پر شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت اور رہنمائی، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور کن لوگوں کے لیے مہربان رہنما ہے، کن لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے؟ صرف متقین کے لیے، جی ہاں، صرف متقین کے لیے۔ اس سے صرف وہی شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کا دل اللہ کے خوف کے باعث گناہوں سے پرہیز کرے۔ یہ تقویٰ ہے۔ وہ پرہیزگار ہو، وہ گناہ میں اور بھلائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو،
بھلائی کا طالب ہو اور اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو، جس انسان کے دل میں یہ خواہش اچھی طرح جڑ پکڑ چکی ہو کہ میں گناہوں سے بچا رہوں، اور وہ اس خواہش کے مطابق گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش بھی کرتا رہے، تو اسے متقی کہا جاتا ہے۔ یہ تقویٰ ہی دل کے دروازے کھولتا ہے، اور جب یہ کتاب کسی کے دل میں اتر جاتی ہے تو وہ وہاں جا کے اپنا اہم پارٹ ادا کرتی ہے۔ وہ شخص قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس سچے دل سے اور خلوص سے آئے، اسے توجہ اور سکون کے ساتھ، غور کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے، اس کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ کہیں گمراہی میں یا غلط راستے پہ نہ چل پڑے۔ تو جب وہ اس طرح قرآن کا مطالعہ کرتا ہے تو قرآن کے ایسے ایسے معنی کھل کے اس کے سامنے آتے ہیں کہ وہ پہلے اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوتا، اور اس کا بالکل دل بدل کے وہ کتاب رکھ دیتی ہے، اس کا مطالعہ اس کا دل بدل کے رکھ دیتا ہے، اس پہ اپنی برکات نازل کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقویٰ کا مطلب دریافت کیا۔ حضرت کعب نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کئی دفعہ گزرا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں میں نہ الجھیں اور احتیاط سے چلتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقویٰ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں یہ ایک ایسی راہ ہے جس کے دونوں طرف گناہوں کے کانٹے لگے ہیں، کہیں خوف و ہراس کے کانٹے ہیں، کہیں خواہشات نفس اور مرغوبات، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں بہت مرغوب، بہت پیاری ہیں، جیسے گھر، گاڑی، زیورات، ملبوسات وغیرہ، طمع و لالچ، کہیں جھوٹی تمنائیں، کہیں آرزوئیں ہیں، اور یہ تمنائیں ہم کن لوگوں سے وابستہ کرتے ہیں جو ان کو پورا ہی نہیں کر سکتے، اور یہ خوف ہمیں ان لوگوں سے ہوتا ہے جو کسی کو بھی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انہیں کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط، بس جدھر دنیا چل رہی ہے، جدھر قدم اٹھ جائیں بھیڑ چال کی طرح ادھر ہی چل پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں کوئی رہنمائی نہیں، کوئی ہدایت نہیں۔ ہمارے چاروں طرف آزمائشیں بکھری پڑی ہیں اور ہم کسی وقت بھی کسی بھی آزمائش کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو انسان زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھے کہ کہیں میں کسی غلط راہ پہ نہ چل پڑوں، وہ نیک اور پرہیزگار ہو، تو یہ قرآن صرف ایسے لوگوں کے لیے ہی رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔